فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم، نہیں میں جانتا تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی معبود، غیری، میرے سوا، فاوقد لی یا حامان، تو اے حمان تو میرے لیے آگ جلاؤ، علی الطین، مٹی پر، فاجعل لی صرحا، پس آپ بناؤ میرے لیے ایک محل، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، ہو سکتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھ لوں، وانی، اور بے شک میں، لاظنہ من الکاذبین، اس کو گمان کرتا ہوں جھوٹوں میں سے، واستکبر، ہوا تکبر کیا اس نے، وجنودہ، اور اس کے لشکر نے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نہ حق، وظنوا، اور ان کو یقین تھا، انہم، کہ بے شک وہ، الینا، ہماری طرف، لا یرجعون، لٹائے نہیں جائیں گے، فاخذناہ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، وجنودہ، اور اس کے لشکر کو، فنبذناہم فی الیم، پھر ہم نے ان کو پھینکا سمندر میں، فانظر، پھر دیکھو، کیف، کس طرح، کان عاقبۃ الظالمین، ظلم کرنے والوں کا انجام ہوا، وجعلناہم ائمہ، اور ہم نے ان کو پیش رو بنایا، یدعون، وہ پکار رہے ہیں لوگوں کو، الی النار، جہنم کی طرف، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، لا ینصرون، وہ کچھ مدد نہیں کیے جائیں گے، واتبعناہم، اور ہم نے ان پر مسلط کر دی، ان کے پیچھے لگا دی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، لعنتاً، لعنت، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، ہم، وہ، من المقبوحین، ناپسندیدہ یا برے لوگوں میں سے ہوں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا انتہائی جامع الفاظ کے اندر نصیحت کرنا فرعون کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے وحی کے ذریعہ علم دیا ہے یہ سب سے بھاری ہے، اس کے مقابلے میں آباء و اجداد کے قول و اقوال کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، اور کامیابی اسی صورت میں ہی ہے کہ تم ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کر لو۔ تو فرعون نے کیا کہا، وقال فرعون یا ایھا الملأ، کیا سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، اس نے جو بھی باتیں کی ہیں نا، میں نے اسے یہ سمجھا ہے، میرے نزدیک خلاصہ یہ ہے، میں یہ جانا ہوں اس سے کہ میرے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ حقیقی ہے، برحق ہے، اور وہ سچا معبود ہے، لیکن ایک جھوٹا معبود سچے معبود کی نفی کرتے ہوئے اپنی عبادت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اسی طرح ہی مکے کے اندر تھا، اور یہ حالات دیکھیں گے نا، مکے کے ساتھ بڑی جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس وقت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی جلتی، اور اسی اعتبار سے آپ علیہ السلام کے لیے دلاسا اور ان کے لیے پیغام، اور آج امت کو بھی دیکھ لیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہٹا کے خیر اللہ کی عبادت پہ لگا رہے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے وہ بیعت لیتے ہیں کہ آپ نے اگر ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے تو پھر آپ کو شراب بھی پینی ہوگی اور نماز نہیں پڑھنی ہوگی، اور اگر آپ یہ کام اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں گے تو آپ کو نماز روزہ یہ کچھ کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ ایسی گارنٹیاں دی جا رہی ہیں جو فرعون دیا کرتا تھا۔ اس نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، تو آج بھی جو کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم آؤ، ان کو خوش رکھو، ان کو راضی رکھو، ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرتے رہو، سارے معاملے تمہارے سیدھے ہو جائیں گے۔ تو یہی بات وہی کہہ رہا تھا۔ تو فرمایا، وہ کہنے لگا فاوقد لی یا حامان علی الطین، پھر اگلی چیز اس نے کیا کی کہ جو حق والے تھے ان کا استہزاء، مذاق کس طرح سے اڑایا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے اور ہارون کہتے ہیں کہ رب جو ہے وہ آسمانوں پر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، تو ایسے کرو، ایک بھٹا جلاؤ، اس کے اندر مٹی ڈالو، یعنی اینٹیں پکاؤ، اور اس کے بعد ایک محل تیار کرو، اور وہ محل اس قدر اونچا ہو کہ میں جاؤں اور جا کے دیکھوں کہ موسیٰ کہتا ہے نا میرا الہ اوپر ہے، تو میں دیکھ کے آؤں وہ کہاں ہے۔ یہ ایک استہزاء تھا، مذاق تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر وہ اگر محل تعمیر بھی کر لیتا، بعض مفسرین نے یہاں لکھا ہے لیکن اس کی دلیل کوئی نہیں ہے کہ محل اس نے تعمیر کیا اور اس کے بعد وہ جیسے ہی اوپر چڑھا اور وہ وہاں تک پہنچ نہیں پایا، اور اس وقت کا سب سے بلند ترین عمارت تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، اس نے ایک پر مارا اور اس کے 3 ٹکڑے کر دیے، ایک فرعون کا لشکر ہلاک ہوا، دوسرا اس کے جو جتنی بھی سلطنت تھی اس کی جو شہنشاہی کے لیے اس نے روب و دبدبے کے لیے بنائی ہوئی تھی وہ چیز ختم ہو گئی، اور دوسرا زمین کے اندر دھنس گیا۔ بہرحال اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس نے یہ بات کہی اور یہ بطور استہزاء، بطور مذاق تھی کہ کہاں الہ، کہیں نظر آتا ہے آسمان پہ
کوئی الہ ہو معبود ہو تو میں جا کے اس کو دیکھ کے آؤں. جس طرح آج کہتے ہیں جب کہا جائے نا اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو دیکھا ہے کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو؟ تو ان کے پاس تو ہم جاتے ہیں جہاں دیکھیں جی وہاں لنگر چل رہا ہے، اتنے لوگ روزانہ وہاں سے کھا رہے ہیں اور اتنے لوگ وہاں منتیں مانگتے ہیں، سب کی پوری نہیں ہوتی. تو اللہ کو دیکھا ہے کبھی کسی نے دیا ہو؟ جس طرح کہ ایک بڑی مشہور سی مثال ہے، ایک آدمی وہ دربار کے اوپر مانگ رہا تھا اور ایک ساتھ میں گزرنے والے اس نے کہا بھائی اس نے تمہیں کیا دینا ہے، یہ پکڑو اور جاؤ اللہ سے مانگو. اور آگے سے وہ کیا کہتا ہے، وہ اپنے بزرگوں کا مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ کیا بات ہے آپ کی، دلوایا بھی ہے تو منکر سے دلوایا ہے، دلوایا بھی ہے تو اس سے دلوایا ہے جو منکر ہے. اب دیکھیں کہ دیا اس نے تو نہیں ہے نا، دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس نے نسبت کس کی طرف کی؟ اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ جو حقیقی دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، جس نے قرآن پاک میں کہا کہ ایک ذرہ بھی کسی نے نہیں بنایا، وہ سب کچھ میں نے تمہیں دیا، لیکن اس کے بارے میں کہتے ہیں اللہ نے دیا کیا ہے؟ کیا دیا؟ کبھی کسی کو دیکھا ہے؟ فلاں مدد کر رہا ہے اس کی، فلاں مدد کر رہا ہے فلاں. اور ایسے ایسے کبے اور جبے والے موجود ہیں جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی دیکھیں یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد نہیں کر سکتا. بھائی یہ نہیں کہتے، پہلی تو بات یہ سمجھو کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مدد نہیں کر سکتا ہے. اور پھر کہتے ہیں دیکھیں جی فلاں سے آپ نے مدد مانگی ہے، وہ شرک نہیں ہو گیا؟ فلاں سے آپ مدد مانگتے ہو دنیاوی اعتبار سے کہ مجھے قرض دے دو، مجھے یہ معاملہ کر دو، یہ معاملہ کر دو، یہ مدد نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے. تو بھائی یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا. وہ فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، جو تمہاری حیثیت و وقت ہے، اگر تمہارے سامنے کوئی مجبور و لاچار ہے تو اس کی اعانت کرو، مدد کرو، اس میں تمہیں اجر ملے گا. اور یہ توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور کہا کہ اجر تم نے اللہ سے لینا ہے، کسی کے اوپر احسان یا اس کو جتلانا یا تکلیف نہیں دینی. تو اس لیے فرعون کیا کہتا ہے اس کے نظریے، اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں موسیٰ کا الہ کہاں ہے، دیکھ کے آتے ہیں اس کو. اور اس سے پہلے چند برس پہلے یہ کمیونسٹ روس جب اس کا عروج تھا تو اس نے بھی اسی طرح کا ملتا جلتا ایک مذاق کیا تھا. اور اس نے خلائی مشن ایک بھیجا، ٹھیک ہے، وہ کچھ لاکھ میل بلندی کے اوپر گیا اور وہاں سے پھر وہ کہاں جا سکتے ہیں، واپس آ گئے. اور اس نے کہا ہمیں مسلمانوں کا الہ جو کہتے ہیں نا اوپر، وہ کوئی نہیں ملا، مسلمانوں کا الہ کوئی نہیں ملا. اور اس کے بعد پھر وہ کیا کیا پابندیاں تھیں کہ قرآن پاک کا نسخہ تک رکھنا، اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت، یہ ساری چیزوں کو ختم کر دیا. لیکن مومنوں کے سینے تھے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ لوگ موجود تھے اور وہ سینوں کے اندر محفوظ، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کو. اور آج تک الحمدللہ وہ سارے ختم ہو چکے ہیں، اور قرآن پاک کا اور جو وحی الہی کا علم تھا وہ آج بھی الحمدللہ موجود ہے. تو انہوں نے اس چیزوں کے اوپر، اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اللہ کہاں ہے. اور یہ جدت جتنی بھی آ رہی ہے، اگر دین نہیں ہوگا نا اس کے ساتھ تو الحاد آئے گا. یعنی کسی چیز کا بھی جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس کا انکار کیا جائے گا اور اس کو ماننے کی طرف نہیں لایا جائے گا. اور یہ دیکھیں یہ وہی چیز تھی. اور اس نے کہا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہاں موسیٰ کا الہ نظر آتا ہے، یہ تو جھوٹا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاسْتَكْبَرَ ہوا، اس آدمی نے تکبر کیا. تکبر کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الکبر بطر الحق. سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کا انکار کر دے، میں نہیں مانتا اس کو. حق بات کا انکار یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا نا، بندے کی بات نہیں مانتا، یہ تو تکبر ہے ہی ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ تو چھوٹا تکبر ہے. بڑا تکبر کیا ہے کہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہوا، اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کا حکم نہیں مانتا. تو فرعون نے یہ بڑا تکبر کیا، کہتا ہے کہ میں اس کے سامنے یعنی جو وحی الہی آئی ہے اس کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تکبر کیا وجنود، اور اس کے لشکر نے فی الارض زمین میں بغیر الحق، جو ان کو زیب نہیں دیتا تھا. وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور عقیدہ آخرت ان کے بارے میں تھا، یعنی اس بارے میں سنا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، کہ ہمیں مر کے اٹھنا بھی ہے اور دوبارہ حساب و کتاب بھی دینا ہے. ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے اس کو اس کے لشکر سمیت پکڑا. ہے جو الہ کہتا تھا اپنے آپ کو، معبود کہتا تھا، کہاں جا رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو پکڑنے کے لیے اور ان کو تحقیق کرنے کے لیے، صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے. لیکن اس الہ اور معبود کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ آئندہ مرحلے میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور آج کل کے معبودان باطل جو اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں، ان کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. خود خاک چھان رہے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، ایسی ویسی باتیں. تو فرمایا اللہ کہتے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھ لو پھر جنہوں نے ظلم کیا، شرک والا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی اور بغاوت والا اور تکبر والا، دیکھو ان کا پھر انجام کیا ہوا. وجعلناہم ائمہ، اور ہم نے ان کو ایک ایسا پیش رو کر دیا تھا، یدعون الی النار، جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے تھے. جس طرح فاستخف قومہ فاطاعوا، فرعون نے اپنی قوم کو ڈرایا، خوف دلایا کہ اگر تم ایسے کرو گے تو میں یوں کر دوں گا. تو قوم نے بھی اس کی بات مان لی. فرمایا یہ جہنم کے پیش رو تھے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، جتنے بھی لوگ اس کی نیکی کو مان لیں گے، نیکی کریں گے، ان سب کا اجر اس اکیلے آدمی کو بھی دیا جائے گا. اور جس نے کوئی برا کام کسی کو اس کے اوپر لگایا تو جتنے لوگ برا کام کریں گے اس کا
اجر یعنی اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ڈالا جائے گا۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پہلا قابیل جس نے قتل کیا تھا سب سے پہلے، فرمایا دنیا میں جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے، جتنا ان سب کو گناہ ہوگا اتنا اس اکیلے کو بھی ہوگا۔ تو فرمایا ہم نے ان کو ایسا پیش رو بنایا، اس لیے ایسا نہ ہو کہ ایسی نیکی ایسا گناہ سرزد ہو یا ہمیں دیکھ کے کوئی ایسا گناہ شروع کر دے کہ فلاں بھی تو کر رہا تھا نا، یہ ایک ایسے سمجھے بری علامت ہے اور ایسا پیش رو ہے جو برا ہے، جو جہنم کی طرف بلانے والا ہے، جبکہ نیکی کی طرف دعوت دینا اور اس طرف لگانا لوگوں کو تاکہ ہمارے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ہو سکے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن کیا ہوگا جی، فلاں فلاں فلاں، اور میں کچھ بھی سارے نظریے تمہارے ختم، قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہاں ایک ہی چیز ہے، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، اللہ اس کے لیے کبھی قرآن پاک کو ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کو مل جائے گی اور اللہ کی رحمت ہوگی اور اس شخص کے لیے یہ مدد کی صورتیں ہوں گی۔ باقی اللہ کی نفی کر کے جتنے بھی کسی نے کوئی مددیں تراش رکھی ہیں ان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور جن کا یہ نظریہ تھا اور جن کا نظریہ ہوگا اور جن کا نظریہ آگے یہی ہوگا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، وحی الہی کے بارے میں، فرمایا ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دیے کیا، لعنت اس دنیا کے اندر۔ لعنت کیا ہے؟ بعد من الرحمہ، یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان پہ غضب کیا اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں کہا، پھر ان کے اندر شکلیں مسخ ہوں گی اور اس طرح کے عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، کبھی کہتے ہیں بری چیز کو، گندی چیز کو، فرمایا قیامت کے دن یہ برے اور گندے لوگوں کے اندر شامل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی برائیوں سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ بسم اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔